بسم اللہ الرحمن الرحیم سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سامعین کرام، ذیشان اکرم نے فیصل آباد سے سوال کیا ہے اور سوال میں وہ پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا دیجئے کہ رمضان المبارک کے 3 عشروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا. کہ یہ بات درست ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ تو آئیے اس کا جواب جانتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو بات مشہور ہوئی ہے یہ واقعی ایک حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یعنی ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا. یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے ایک طویل اور لمبی حدیث ہے جو کہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے. حدیث کا نمبر 1887 ہے. لیکن اس حدیث کے بارے میں اس کے عربی الفاظ اگر آپ سننا چاہیں، یعنی جو ٹکڑا پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اولہ الرحمہ، کہ اس کا پہلا جو حصہ ہے رمضان المبارک کا وہ رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، اور درمیان والا جو حصہ یعنی درمیان والے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ مغفرت ہے، وہ آخرہ عتق من النار، اور آخری جو حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. تو یہ 3 حصے اس میں بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک 3 عشروں میں، یعنی رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں. تو 3 عشرے تو ٹھیک ہیں، عشرہ اصل میں کہتے ہیں 10 دنوں کو. تو 3 عشروں کے حساب سے اگر یعنی 10 دنوں کے حساب سے عشرہ بنایا جائے تو 3 عشرے تو رمضان المبارک کے بنتے ہیں. لیکن اس کو اس طریقے سے تقسیم کرنا کہ پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، یہ درست نہیں ہے. رمضان پورا کا پورا رحمت بھی ہے، پورا کا پورا مغفرت بھی ہے اور پورا کا پورا جہنم سے آزادی بھی ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہ روایت منسوب کی جاتی ہے یہ تو درست نہیں ہے. اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف قسم کی آراء دی ہیں. کسی عالم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کسی نے منکر قرار دیا ہے، کسی نے باطل قرار دیا ہے، جیسا کہ شیخ البانی علیہ رحمہ نے مشکات المصابیح میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. اور اسی طرح سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں جلد 2 صفحہ 263 پر اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے. اور شیخ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور تمام کے تمام علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان راوی ہے جو کہ ضعیف ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں کون سے ایسے دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پورا کا پورا رمضان رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 1079 نمبر پر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب اس حدیث کے پہلے ٹکڑے پر آپ غور فرمائیے کہ جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب رمضان آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہ رحمت کے دروازے سارا رمضان کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے. اگر ہم کہیں کہ پہلے حصے میں صرف رحمت ہوتی ہے تو باقی 20 دنوں میں ہم کیا کریں گے؟ 20 دنوں کے بارے میں یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ باقی 20 دن بھی رحمت ہوتی ہے، باقی 20 دن بھی وہ رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ تو ایک رمضان المبارک کے بارے میں حدیث موجود ہے، لیکن عام طور پر ایسی احادیث موجود ہیں جس میں سارا سال ہی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کسی خاص وقت کے ساتھ، کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے یا اس وقت میں زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن جب دلیل اس چیز کا تقاضا کرے. تو دوسری حدیث سنن نسائی میں 1610 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس آدمی پر رحمت کرے جو رات کو کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتی ہے. اگر وہ نہیں اٹھتی تو یہ اس کے چہرے پر
پانی کے چھینٹے مارتا ہے، تو ایک مکمل حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ جو بھی جس بھی رات اٹھے اپنی بیوی کو بھی جگائے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں۔ ایک حدیث جو کہ سنن ابو داود میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 نفل پڑھتا ہے، 4 سنتیں پڑھتا ہے، عصر سے پہلے والی یہ حدیث جو ہے زیادہ مشہور نہیں ہے عوام الناس میں، عصر کی صرف 4 ہی فرض کہا جاتا ہے، 4 سنتیں اور 4 فرض ہوتے ہیں عصر کے۔ تو رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اس بندے پر رحمت کرے جو عصر سے پہلے 4 سنتیں یا 4 نفل پڑھتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ہر روز ہی عصر کی نماز ہوتی ہے، تو ہر روز عصر کی نماز سے پہلے جو بندہ نفل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی ہے، جب انسان کوئی کام کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا کام کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں مغفرت کی طرف۔ کیا مغفرت کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص کرنا یا رمضان المبارک کے صرف دوسرے عشرے کے ساتھ خاص کرنا یہ درست ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ بھی سنتے ہیں، صحیح بخاری میں 37 نمبر اور 38 نمبر روایت ہے۔ 37 نمبر روایت میں یہ الفاظ ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا یعنی راتوں کو تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور روزے کے بارے میں آیا جو 38 نمبر روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا ہر روز ہی قیام ہوتا ہے، ہر روز ہی روزہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک پورا کا پورا روزوں کا مہینہ ہے، پورا کا پورا قیام کا مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ پورا کا پورا رمضان ہی مغفرت ہے، پورا کا پورا رمضان ہی وہ اس میں بخشش ہوتی ہے۔ جو بندہ جس دن روزہ رکھتا ہے اس دن مغفرت ہو رہی ہے، جو بندہ قیام کرتا ہے اس دن مغفرت ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کی تخصیص کرنا کہ صرف رمضان کا دوسرا عشرہ ہی مغفرت ہے، تو یہ درست نہیں۔ تیسری جو حدیث ہے، یعنی تیسرا جو حصہ ہے حدیث کا جس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا، اس کی پھر الگ الگ دعائیں بھی لوگوں سے منقول ہیں، یہ کسی دوسری حدیث سے لوگ لیتے ہیں یا کسی دوسری جگہ سے لیتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ پورا رمضان ہی ہمیں دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ سنن ابو داود میں 1642 نمبر روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے، فرماتے ہیں اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، جنت کے سارے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ پورا رمضان بند نہیں ہوتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھو، خیر کو تلاش کرو، اور برائی کرنے والے برائی سے رک جاؤ۔ آگے کیا لفظ ہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو جہنم سے آزادی کی ہر رات ہے رمضان المبارک کی۔ یہ اس حدیث کو شیخ البانی علیہ رحمہ نے سنن ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہر رات یہ اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، یہ خاص کرنا درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ حدیث ضعیف ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جہنم کے یعنی رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر دوسری احادیث میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ پورا کا پورا رمضان رحمت بھی ہے، پورا کا پورا رمضان مغفرت بھی ہے، پورا کا پورا رمضان جہنم سے آزادی بھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں، خاص طور پہ ہمارے رمضان المبارک میں لوگ کیلنڈر چھاپیں گے، سوشل میڈیا پہ یہ روایت چلے گی اور زیادہ بڑھ چڑھ کر پیش کی جائے گی، پھر خاص طور پر ہر عشرے کی الگ سے دعا ہوگی جو کہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی کہ پہلے عشرے میں یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آ کر ہم سے کہ بھئی پہلے عشرے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو بھئی پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی ساری جو بھی دعائیں ہیں آپ ہر عشرے میں پڑھیں، اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اچھے طریقے سے ہم رمضان المبارک کو گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔